آپ نے MBA فائنینس کیا تو ٹیچنگ کی طرف پہلے آپ کس طرح گئے؟ ایسا ہے کہ ہر ایک کا خواب ہوتا ہے آفٹر MBA ہی شوڈ جوائن کارپوریٹ سیکٹر. تو میں نے بھی اسی خواب کو پرسو کیا اور میں ایک اچھی پوزیشن پہ آئی گاٹ پوزیشن کارپوریٹ سیکٹر. کارپوریٹ سیکٹر میں تقریباً میں نے 3-4 سال سرو کیا. بڑی اچھی پوزیشن مجھے الوکیٹ کی گئی انیشلی. جب میں نے اس میں ہوا ایجوکیشن سیکٹر میں تو مجھے فیل ہو گیا کہ پرابلی دس رائٹ فیلڈ جس کے لیے میں وہ بنایا گیا ہوں. ہر ایک کو سب سے پہلے تو میں یہ ایڈوائس کروں گا ہر بچے کو اور ہر گریجویٹ کو اور ہر اسٹوڈنٹ کو کہ آپ اپنا وائی ڈھونڈیں کہ آپ کس کے لیے بنائے گئے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جو آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کریں، اور ہماری اسٹریٹجی بھی یہی ہے کہ ویلیو ایڈیشن بھی ہو اور کچھ انفارمیشن اور نالج آپ کو ایسا ملے جو پریکٹیکل ہو. صرف وہ باتوں کی حد تک نہ ہو جو آپ کی لائف میں کہیں کام نہ آ سکے، بلکہ وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے، جسے عملی علم جسے ہم اگر کہیں تو زیادہ مناسب ہوگا. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ خلیق الرحمان صاحب ہیں. خلیق الرحمان صاحب کا تعلق سپیریئر یونیورسٹی سے بھی ہے، رفا یونیورسٹی سے بھی ہے، اور کئی یونیورسٹیز میں یہ پڑھا بھی رہے ہیں، اور یہ CA کی فیلڈ کو بھی بہت قریب سے انہوں نے دیکھا ہے. ہم ان سے آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت پاکستان کی جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑے ڈی موٹیویٹڈ ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی جاب نہیں ملے گی یا پاکستان میں اچھی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. اس چیز کو یہ کیسے دیکھتے ہیں اور اس پہ یہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم خلیق الرحمان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. سر، میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، ماشاءاللہ آپ نے ترکی سے وہ PhD کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا ہے اور اس پہ بھی آپ کا کام ابھی چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے MBA فائنینس کیا، تو ٹیچنگ کی طرف پہلے آپ کس طرح گئے؟ جی فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے انوائٹ کیا. آئی ایم ریئلی ہمبل فار دیٹ. ایسا ہے کہ ہر ایک کا خواب ہوتا ہے آفٹر MBA ہی شوڈ جوائن کارپوریٹ سیکٹر. تو میں نے بھی اسی خواب کو پرسو کیا اور میں ایک اچھی پوزیشن پہ آئی گاٹ پوزیشن کارپوریٹ سیکٹر. تو کارپوریٹ سیکٹر میں تقریباً میں نے 3-4 سال سرو کیا. بڑی اچھی پوزیشن مجھے الوکیٹ کی گئی انیشلی. لیکن 3-4 سال اسپینڈ کرنے کے بعد بھی مجھے ویکیوم فیل ہوا اپنے اندر کہ پرابیبلی میں جو کرنا چاہ رہا ہوں شاید آئی ایم ناٹ دا رائٹ فیلڈ. اور دین آئی تھاٹ الاٹ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہیونگ ایوری تھنگ، سب کچھ تھا میرے پاس ماشاء اللہ سے کارپوریٹ سیکٹر کی طرف سے. اور اس کے بعد پھر میں نے ایجوکیشن سیکٹر کو پھر اس کا انتخاب کیا. اور جب میں نے اس میں ہوا ایجوکیشن سیکٹر میں تو مجھے فیل ہو گیا کہ پرابلی دس رائٹ فیلڈ جس کے لیے میں وہ بنایا گیا ہوں. کیونکہ ہمارا ڈیلیما یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اتنی ہماری کاؤنسلنگ شاید نہیں ہو پاتی جس طرح ہونی چاہیے. تو ہر ایک جو ہے وہ بس بھیڑ چال کے وہ جس طرح ایک کراؤڈڈ جو ایک سینیریو ہوتا ہے کہ اگر ہر کوئی بینکنگ سیکٹر کو جوائن کر رہا ہے تو چلو لیٹس گو ٹو دا بینکنگ سیکٹر اور کارپوریٹ سیکٹر. تو ہر ایک کو سب سے پہلے تو میں یہ ایڈوائس کروں گا ہر بچے کو اور ہر گریجویٹ کو اور ہر اسٹوڈنٹ کو کہ آپ اپنا وائی ڈھونڈیں کہ آپ کس کے لیے بنائے گئے. نارملی جو ہے ہمارا جو ڈیلیما ہے کہ ہمارا ایجوکیشن جو سسٹم ہے سارا ایسا ڈیزائن کیا گیا کہ ہم فش کو بولیں گے کہ وہ درخت پہ چڑھے اور ہم جو ہے خرگوش کو بولیں گے پانی میں وہ سوئمنگ کر کے دکھائے. سو بیسیکلی دا تھنگ از کہ آپ جو بھی آپ کی ایجوکیشن ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ ایجوکیشن کیوں گین کر رہے ہیں، اوکے، اور اس میں آگے چل کے آپ نے کون سی لائن پرسو کرنی ہے. کئی یہاں پہ پاکستان میں 90% جو جنریشن ہے جو یونیورسٹیز میں ہے، کالجز میں ہیں، ان سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں تو ان کا موسٹلی جو آنسر ہوگا وہ یہی ہوگا کہ کیونکہ میرے بڑوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ کریں، میرے فادر نے کہا، میرے دوست نے کہا، تو وہ مطلب وہ اپنی نہیں ڈھونڈتے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں کس چیز کے لیے بیسیکلی بنایا گیا ہوں. سو سب سے پہلے تو میرا یہ میسج ہے کہ پلیز، اور یہ بعد میں انہیں کو پرابلم ہوتی ہے جابس کے لیے بھی، کیونکہ یہ آپ پہلے اپنی ڈگریز میں ڈیڈیکیٹڈ ہوتے نہیں ہیں، وہ ایز اے فارمیلٹی کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر جب وہ جاب کی باری آتی ہے تو اپنا 100% پروف کر نہیں پاتے. کیونکہ امپلائر جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو امپلائر وہ اسپارک دیکھنا چاہتا ہے، وہ انرجی دیکھنا چاہتا ہے جو ایک ریلی ریکوائرڈ ہوتی ہے ایک امپلائی سے.
اوکے لیکن پوٹینشیل امپلائیز سے، تو وہ اسپارک نارملی نظر نہیں آتا. سر میں آپ کی بات کو سوری کٹ کرنے کے لیے معذرت چاہوں گا، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سی اے کی طرف آپ کب اور کیسے گئے؟ جی اس میں میرا یہ تھا کہ جب میں نے ٹیچنگ کو جوائن کرنے کی میں نے سوچا کہ آئی ہیو ٹو جوائن دا ٹیچنگ سیکٹر، تو میں نے پھر دیکھا کہ میری فیلڈ میں سب سے جو بیسٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کون سا ہے یا کون سی فیلڈ ہے جہاں پہ میں اپنے پوٹینشیل کو پرسو کر سکتا ہوں. سو وٹ آئی ریئلائز کہ ایک سی اے ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جہاں پہ آپ کو اپنا پوٹینشیل ریئلی جو ہے وہ شو کرنا ہوتا ہے ایز اے ٹیچر، اور آپ نے اپنی اسکلس کو وہاں پہ منوانا ہوتا ہے. تو کیپنگ یو دیٹ پرسپیکٹیو آئی جوائن اٹ، اور الحمدللہ میں نے وہاں پہ کوئی 7-8 سال وہاں پہ ایک اچھا میں نے وہاں پہ سرو کیا. اور کرنٹلی کیونکہ میرا زیادہ بیک گراؤنڈ تھا ریسرچ والی سائڈ کا، میرا ایم بی اے اور ایم ایس اور پی ایچ ڈی سائڈ کو میں نے پرسو کیا، تو دین آئی تھاٹ ٹو جمپ ٹو یونیورسٹی ایریا. تو ریسنٹلی میں نے یونیورسٹیز کو بھی ٹچ کیا ہے، تو اور کافی ڈیٹیل میں ان کو میں نے سسٹم کو گو تھرو کیا ہے، تو مجھے ڈیپلی انالیسز ہو گیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروفیشنل ڈگری میں اور ایک یونیورسٹی ڈگری میں دونوں میں کیا پلس اور مائنس ہیں، کیا پروز اینڈ کونس ہیں. سر کیا بہتر آپشن ہے، مطلب جو لوگ ابھی اپنا کامرس پڑھتے ہیں، آئی کام کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بی بی اے کرتے ہیں، بی بی اے کے بعد یا ایم بی اے کے بعد آپ کے خیال میں یہ زیادہ بہتر آپشن ہے پروفیشنل 4 سال کی ڈگری، یا سی اے کی طرف اگر وہ لوگ چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے؟ بیسیکلی یہ آپ کے انٹرسٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو آپ پیورلی اکاؤنٹس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، اکاؤنٹس اور فائنینس میں، تو دین تو آئی ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ سی اے کی فیلڈ یا کسی پروفیشنل ڈگری کو، اے سی سی اے ہے یا سی اے ہے یا سی ایف اے ہے، اس طرح کی جو پروفیشنل ڈگریز ہیں آپ ان کو پرسو کریں اگر آپ پرٹیکولرلی ایک فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب اگر آپ کو خود نہیں پتہ کہ آگے چل کے آپ نے کس کو پرسو کرنا ہے، یا آپ نے ایچ آر ایم میں جانا ہے، مارکیٹنگ میں جانا ہے، اگر آپ کا جو ڈومین ہے، جو ایریا آف فوکس ہے وہ آپ کا مینجمنٹ سائڈ ہے، تو پھر میں آئی آلویز ریکمینڈ کہ آپ جو ہے وہ بی بی اے کو یا اس طرح کی جو ڈگریز ہیں ان کو آپ پرسو کریں. لیکن اگر آپ کا جو فوکس ہے وہ پرٹیکولرلی ٹورڈز اکاؤنٹس اینڈ فائنینس ہے، تو دین یو پرسو دی سائٹ آف ڈگری جو پروفیشنل ڈگریز پاکستان میں انٹروڈیوسڈ ہیں. سر ٹریننگ اور سی اے کی ٹریننگ میں جب آپ گئے تو وہاں آپ کو کیسا لگا اوور آل انوائرمنٹ، اور کیا ایک نئی لرننگ آپ کو کیا ملی؟ اچھا، اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب میں ٹیچنگ سٹارٹ کی سی اے میں، تو کیونکہ جب آپ اکاؤنٹس پڑھا رہے ہوتے ہیں یا جب آپ ایک پرٹیکولر کورس پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک پرٹیکولر چیز کا نالج دے رہے ہوتے ہیں. تو میں نے بچوں میں بڑا ایک فیل کیا کہ ان کے پاس جو ہے نا وہ اوکے نو ڈاؤٹ کہ ان کے پاس ایک اسپیشلائز فیلڈ کا نالج تو ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے نا وہ جو لائف میں اور چیزیں ریکوائرڈ ہیں جو ان کی لائف کو افیکٹو بناتی ہیں، وہ چیزیں ان کے پاس وہ بڑی لیک کر رہے تھے. کیونکہ ایک بچہ جو ہے اگر سپوز میں ایک اور ڈگری کی ایگزامپل دیتا ہوں، لائک فارماسسٹ ہے، اب اس کو فارمیسی کا تو سارا کچھ پتہ ہوگا، لیکن وہ آج کل بچہ ڈپریس کیوں ہے، اسٹریس آؤٹ کیوں ہے کہ جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو وہ جو اس کی ایجوکیشن ہے وہ ہارڈلی 10% کاؤنٹ ہوتی ہے. 90% تو آپ کی ادر سافٹ اسکلز جو وہ ہیں، پرسنالٹی اسکلز ہیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز ہیں، وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں. تو انفارچونیٹلی ڈیلیما یہ ہے کہ جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ آپ کو ایک چیز میں ایکسپرٹ تو کر دیتا ہے، لیکن وہ آپ کو ہاؤ ٹو بی ان افیکٹو ان یور لائف، آپ اپنی لائف کو افیکٹولی کیسے گزار سکتے ہیں، کہ آپ اپنے لائف کے جو میٹرز ہیں جو آگے چل کے آپ نے فیس کرنے ہیں پریکٹیکلی، ان کو آپ افیکٹولی کیسے مینیج کر سکتے ہیں، وہ انفارچونیٹلی ایجوکیشن سسٹم ہمارا لیک کر رہا ہے. آپ کوئی بھی ڈگری اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ ڈگری آپ کو ایک پرٹیکولر اس میں آپ 18, 20, 30, 40 جتنے بھی کورسز پڑھیں گے وہ آپ کو ایک ڈومین میں کورسز تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن لائف از ناٹ آل اباؤٹ دوز پرٹیکولر کورسز. کیونکہ زندگی جو ہے وہ آپ کی، جس میں آپ کا سارا جو سوسائٹیل جو آپ کا ریلیشن شپ آتا ہے، یا فیملی کے ساتھ جو آپ کے ٹرمز آتے ہیں، یا آپ کا اراؤنڈ کلچر جو ہے آپ کا جو کس طرح سروائیو کیسے کرنا ہے آپ انوائرمنٹ میں، انفارچونیٹلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتا. تو اب سین یہ ہوتا ہے کہ چاہے کوئی بچہ کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایون بن گیا ہے، یا جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، یا ایون کہ وہ ایم بی اے کر گیا ہے، یا اور ڈگریز اس نے فارمیسی کر لی ہے، یا اس نے ایم بی بی ایس کر لیا ہے،
وہ سم ہو اپنی فیلڈ میں تو اوکے ہوتا ہے کہ سم ہو وہ مطلب ہی کوالیفائڈ ٹو گیٹ دیٹ ڈگری، لیکن جب وہ مارکیٹ میں جاتا ہے تو مارکیٹ میں ہی کم اکراس انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ آپ ایک 25 سال 22 سال ایک کلوز انوائرمنٹ میں رہتے ہیں، ایک کلاس روم میں رہتے ہیں، اور آپ اس کلاس میں رہ کے دنیا سکھائی جاتی ہے، لیکن جو ہی آپ دنیا میں باہر موو آن کرتے ہیں تو دنیا از انٹائرلی ڈفرینٹ. بالکل. اور انفارچونیٹلی اسی وجہ سے آج کل کی جو نیو جنریشن ہے وہ بڑی اسٹریس آؤٹ ہے اور بڑی وریڈ ہے، انگزائٹی میں رہتی ہے کہ جب وہ ایک تو ہمارا دوسرا ایک انوائرمنٹ ہمارے ایک تو پیرنٹس کے ساتھ بھی تھوڑا سا ہے کہ وہ بچوں کو بہت پیمپرڈ کر دیتے ہیں، لائک اگر وہ ایجوکیشن میں ہے تو صرف اس کو ایجوکیشن اس کو دوسرا ایکسپیرینس نہیں دیا جاتا. سر آپ کی تھرو آؤٹ لائف انسپائریشن کون لوگ رہے جن سے آپ موٹیویٹ ہوئے اور جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا؟ اچھا، جہاں تک انسپریشن اینڈ موٹیویشن کی بات ہے تو جیسے میں آپ کو کہا کہ آئی بلانگ فرام اے ویری ہمبل فیملی، اور میرے پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، اور میں نے خود ہی اپنے آپ کو، انہوں نے ڈیفینیٹلی مجھے فائنینشلی تو بہت سپورٹ کیا، لیکن میں نے الٹیمیٹلی اپنے آپ کو پش اپ کیا کہ مجھے آگے کچھ کرنا ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. تو پراؤڈلی آئی کین سے کہ انیشلی جو میں نے جو بھی ایجوکیشن حاصل کی یا جو بھی میری محنت ہے اس میں آئی مائی سیلف کس طرح سے میں نے اپنی انسپریشن کو جگا کے رکھا اور میں نے اپنی موٹیویشن کو اپنی انرجی کو بحال رکھا. اوکے. اور لیکن لیٹر آن پھر کافی لوگ میری زندگی میں انوالو ہوتے رہے کہ جو مجھے گائے بگائے جو ہے مجھے وہ انرجائز کرتے رہے، مجھے انسپائر کرتے رہے، اور اس میں ون آف دا نیم جو ہے اگر میں بات کروں تو وہ قاسم علی شاہ صاحب بھی ہیں کہ لیٹر آن جو ہے وہ ہی بیکیم بگیسٹ سورس فار می فار ایز فار دا موٹیویشن اینڈ انسپریشن از کنسرن. سر آخر میں آپ جو ہے وہ کچھ اس حوالے سے ٹپس دینا چاہیں گے کہ جو لوگ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے انٹرویوز میں، اپنی سی ویز میں یا اپنی بات چیت میں کون سی چیزیں ایسی انکلوڈ نہیں کرتے جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ریجیکشن کا یا ان کے پیچھے رہنے کا سبب بنتی ہیں؟ اچھا، اس میں اب جو مارکیٹ میں سینیریو زیادہ وہ زیادہ چل رہا ہے مارکیٹ اورینٹیڈ آپ کو ہونا پڑے گا، آپ کو زیادہ اسکلفل ہونا پڑے گا. اگر آپ جو ہے وہ تھیوریٹیکل سارا اسٹف لے کے پیچھے سے آ گئے ہیں اور آپ نے پریکٹیکلی اس میں کچھ چیز انوالو نہیں کی ہوئی تو بڑا مشکل ہو جائے گا مارکیٹ میں ان ہونا، کیونکہ اتنا کمپٹیشن ہے. آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو مارکیٹ سیکٹر کے جو حالات ہیں، تو جو امپلائر ہے وہ آپ پہ زیادہ کھپنا نہیں چاہتا، وہ آپ پہ زیادہ انیشلی انویسٹ نہیں کرنا چاہتا. تو آپ کوشش کریں کہ اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، آپ کے پاس ڈفرینٹ آن لائن کورسز ہیں، تو آپ گائے بگائے جو ہے اپنی اسکلس کو انہینس کرتے رہیں اور اپنی ریزیومے کو زیادہ مارکیٹ اورینٹیڈ بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ موسٹلی جو دیکھا گیا ہے کہ اس میں جو سی وی میں جو موسٹلی پورشن ہوتا ہے وہ کاپی پیسٹ ہی ہوتا ہے. اس میں اسپیسیفکلی جو موسٹ بورنگ پارٹ ہے وہ آبجیکٹیو ہوتا ہے، اور 99% اسٹوڈنٹ وہ کیا انہیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا اس میں لکھ رہے ہیں، تو وہ انہوں نے کاپی پیسٹ کیا ہوتا ہے. اور اس لیے بچے کیونکہ وہ جو ان کا جو ریزیومے یا پروفائل ہوتا ہے، آئی مسٹ سے کہ وہ موسٹلی جو ان کا اپنا ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان کا اپنا ایکسپیرینس اتنا انوالو ہوتا نہیں ہے. تو جب وہ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اپنے آپ کو اسٹرانگلی ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، کیونکہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو آپ نے خود چیز اپنے ہاتھ سے کی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے ڈیفینڈ کرنا آسان ہوتی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو ویسے ہی کہیں سے پک کر کے اپنے ریزیومے میں ایڈ کر دیے فار دا سیک آف اے جاب، تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے مارکیٹ میں آپ کے لیے سروائیو کرنا یا انیشلی آپ کو اس میں وہ جاب حاصل کرنا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ مارکیٹ اورینٹیڈ ہیں، آپ نے اسکلس لی ہوئی ہیں، آپ کو مارکیٹ کی نو ہو ہے، تو آپ ہر امپلائر جو ہے وہ الٹیمیٹلی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک اچھا پوٹینشیل امپلائی آئے. اگر آپ کے پاس وہ ساری اسکلز ہیں، آپ پریکٹیکلی چیزوں کو جانتے ہیں انسٹیڈ آف تھیوریٹیکل، آپ کو زیادہ پریکٹیکل کا نالج ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو پریفر کرے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ پریفر نہ کرے، اور وہ اس میں موسٹلی بچے وہی رہتے ہیں کہ جو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ڈگری آ گئی، پیس آف پیپر آ گئے، اور اب ان کو دے آر گونا ہیو اے ویری گڈ جاب، اچھی ان کو اپرچونیٹی ملے گی، لیکن ایسا نارملی دیکھنے میں کم ہی آتا ہے. بہت بہت شکریہ خلیق الرحمان صاحب، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے ایڈوائس کی یوتھ کو کہ وہ کس طرح سے جاب کے حوالے سے اپنے آپ کو گروم کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.